ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلسل تفسیر کا سلسلہ جاری ہے، ہر اتوار کو یہ نشست ہوتی ہے اور آپ لوگ سماعت کرتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ کی تفسیر کا آغاز ہم نے کیا تھا۔ پچھلی نشست میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن شروع ہوتے ہی ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس قرآن سے اگر ہدایت لینی ہے، اس سے نور لینا ہے، اس سے روحانیت لینی ہے تو اپنے آپ کو شک سے نکال لو اور اس قرآن پہ یقین کر لو۔ جب اس قرآن پہ آپ یقین کر لو گے تو یہ آپ کے لیے نور ہو جائے گا، ہدایت ہو جائے گا اور آپ اس سے فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت دینے والا ہے یا ہدایت دیتا ہے متقی لوگوں کو۔ کن لوگوں کو؟ متقی لوگوں کو۔ جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں تقوی اختیار نہیں کرتے، اللہ سے نہیں ڈرتے اور گناہوں سے نہیں بچتے تو آپ ھدی للمتقین کی فہرست میں نہیں آ سکتے۔ اگر ھدی للمتقین کی فہرست میں آنا ہے آپ کو تو اپنی زندگی میں آپ کو تقوی لانا پڑے گا اور اپنی زندگی کو ایک ایسا نمونہ بنانا پڑے گا کہ آپ دیکھنے والا آپ کو دیکھ کر پہچان لے کہ یہ بندہ واقعی پرہیزگار اور متقی شخص ہے۔ پھر فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، ان کی پہلی صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلی صفات مومنین کی پہلی صفات کیا ہیں؟ وہ بن دیکھے رب کو مانتے ہیں۔ یہ سودا بن دیکھے کا ہے۔ اللہ نے پہلی صفات میں بتا دیا کہ اگر ایمان لانا ہے تو پھر بن دیکھے لانا ہے اور اس پہ یقین کر لینا ہے اور کسی شک شبے میں نہیں رہنا۔ بادشاہ ہارون رشید ایک جگہ سے گزر رہا تو دیکھا حضرت بہلول دانا بیٹھے ہوئے مٹی کے گھروندے بنا رہے تھے۔ بادشاہ ہارون رشید نے پوچھا بہلول کیا کر رہا ہو؟ حضرت بہلول نے فرمایا جنت میں گھر بیچ رہا ہوں۔ بیچو گے؟ بادشاہ نے کہا کوئی خریدار ہوگا تو بیچ دوں گا۔ بادشاہ کی بیوی ملکہ بھی ساتھ تھی تو ملکہ نے کہا کہ ہاں بہلول مجھے خریدنا ہے۔ کتنے کا ہے؟ حضرت بہلول نے فرمایا 10 درہم کا ہے۔ تو ملکہ نے 10 درہم کا وہ مٹی کا گھروندہ خرید لیا۔ بادشاہ تذبذب کا شکار تھا، پتہ نہیں ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ دونوں میاں بیوی گھر گئے اور رات کو سو گئے۔ بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بیوی ملکہ زبیدہ جنت میں ٹہل رہی ہے۔ بڑا ہڑبڑا کے اٹھا، صبح سیدھا بھاگتا ہوا حضرت بہلول دانا کے پاس دیکھا تو حضرت بہلول دانا پھر مٹی کے گھروندے بنا رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا بہلول بیچو گے؟ حضرت بہلول نے کہا ہاں بیچوں گا۔ کتنے کا ہے؟ حضرت بہلول نے کہا کہ اپنی سلطنت چھوڑ دے اور گھروندہ لے لے۔ اپنی سلطنت چھوڑنی پڑے گی اب۔ کہا بادشاہ بہلول کل تو تم 10 درہم کا دے رہے تھے۔ حضرت بہلول نے فرمایا وہ سودا بن دیکھے کا تھا، رات کو تو دیکھ کر آ گیا ہے۔ جب تو رات کو دیکھ کر آ گیا تو اب بن دیکھے کا سودا نہیں رہا۔ اب بن دیکھے کی قیمت اور تھی اور دیکھے کی قیمت اور تھی۔ اب تجھے دیکھے کی قیمت دینی پڑے گی اور تو سلطنت چھوڑ اور گھروندہ لے لے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اور اسی کا ایمان قبول ہے، معتبر ہے اور اسی کا ایمان مقبول بارگاہ ہوگا جو بن دیکھے ایمان لائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بن دیکھے ایمان معتبر ہے۔ اور ایمان نیکیوں کی جڑ ہے۔ ایمان کیا ہے؟ نیکیوں کی جڑ ہے۔ جیسے درخت ہوتا ہے اس کی اصل جو ہے وہ جڑ ہوتی ہے۔ اگر درخت کی جڑ نہ ہو تو اس کے شاخ، پتے، پھل سب بیکار، نہ وہ آ سکتے ہیں اگر جڑ سلامت نہ رہے۔ تو ایمان ہے جڑ۔ اگر ایمان ہوگا تو اس کو سمجھے آپ جڑ ہے آپ کے پاس، تو ایمان ہوگا تو آپ کو نیک اعمال آپ کو فائدہ دیں گے۔ اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے، آپ جتنے چاہے نیک اعمال کر لیں آپ، پر کوئی جنت کا تصور اس اعمال کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو جنت میں جانا ہے اور دوزخ سے بچنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اللہ، اس کے رسول، اس کی جنت، دوزخ، اس کے فرشتے، تمام انبیاء اور آپ کو
قیامت، حشر، قبر، ان سب کو جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے احکام فرمائے، ان سب پر آپ کو ایمان لانا پڑے گا، تو پھر آپ ایمان والے کہلائیں گے۔ ایمان سے لغوی معنی امن دینا، یؤمنون ایمان سے مشتق ہے، لغوی معنی امن دینا، کیونکہ مومن ایمان لا کر اچھے عقیدے اختیار کر کے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے امن میں لے آتا ہے۔ وہ اپنے ایمان لا کر ہمیشہ کے لیے دوزخ سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے۔ تو اس لیے یؤمنون کے معنی امن دینا، اپنے آپ کو وہ امن میں آ جاتا ہے جو ایمان لے آتا ہے۔ شریعت میں ایمان کے معنی یہ ہیں کہ جن باتوں کے متعلق یقین سے معلوم ہو جائے کہ دین محمدی میں سے ہیں، ان سب کو دل سے یقیناً ماننا، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا اصل ایمان ہے۔ جو اللہ رسول کے احکام حضور نے بیان فرما دیے، جو قرآن میں بیان ہوئے، جو حدیث میں بیان ہوئے، جن کاموں سے حضور نے کہا یہ کام کرنے ہیں اور ان باتوں پر تم نے ایمان رکھنا ہے اور یہ اعمال تم نے کرنے ہیں، ان سب کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ اور کسی بھی ضروری چیز کا جو دین میں ہے کوئی شخص انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ اب ایک شخص ہے، اس کے عقائد تو بالکل ٹھیک ہے لیکن اعمال اس کے ٹھیک نہیں ہیں، چوری بھی کر لیتا ہے، برائی بھی کر لیتا ہے، اور جتنی برے کام ہیں وہ سب کرتا ہے، لیکن عقائد اس کے بالکل ٹھیک ہیں۔ تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ توبہ کرے، تو اس کی بخشش کی امید ہے، کیونکہ اس کے اللہ رسول کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں اس کے عقائد ٹھیک ہے، وہ کسی کا گستاخ نہیں ہے، تو اس شخص کی بخشش کی امید ہے۔ اگر ایمان ٹھیک رہے، اعمال میں خرابی ہو تو بخشش کی امید ہے، اگر اعمال ٹھیک رہے اور عقائد میں خرابی آ گئی تو بخشش کی کوئی امید کا آپ کوئی تصور نہیں کر سکتے۔ اور ایک شخص ہے، اس کے اعمال بہت اچھے ہیں لیکن اس کے عقائد میں خرابی ہے، اعمال تو بہت اچھے کرتا ہے وہ، اب غیر مسلم کو بھی دیکھ لیں، اعمال بہت اچھے کرتے ہیں، انسان کی سہولیات کے لیے طرح طرح کی چیزیں وہ بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بدل دنیا میں ہی دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ جنت کا تصور بغیر ایمان کے نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ایمان کی بہت قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ تیسرے پارے کی آخری آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن کافر کہیں گے، اس کا یہ مفہوم ہے آیت مبارکہ کا، کہ ہم پوری دنیا کے برابر سونا دے دیں اور ہم کو ایمان مل جائے، پوری روئے زمین کے برابر اگر سونا دے دیں، یا اللہ نجات مل سکتی ہے؟ نہیں، اللہ فرماتا ہے نہیں، پورے روئے زمین کے برابر بھی سونا ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو ایمان کتنا قیمتی ہے، کسی کے پاس 1 تولہ یا 2 تولے سونا ہو تو وہ اس کو کتنا سنبھال کے رکھتا ہے، الماریوں میں چھپا کے رکھتا ہے، کوئی دیکھ نہ لے، 1 تولہ اور 2 تولہ، اور کہاں پوری زمین کے برابر سونا، اور وہ بھی جو ہے نا وہ دے رہے ہیں اس کے عوض کے ایمان مل جائے۔ تو ایمان کتنی قیمتی چیز ہے، اس کو کتنا سنبھال کے رکھنا چاہیے، اپنی زبان کو کتنا کنٹرول کرنا چاہیے، کوئی جملہ ایسا نہ نکل جائے کہ گستاخی ہو جائے اللہ کی، اس کے رسول کی اور اس کے پیارے کی۔ آپ نے اللہ رسول کی، اس کے پیارے کی گستاخی کر دی تو سمجھ لیں آپ کے اندر سے ایمان نکل گیا۔ ایمان نام ہی ادب کا ہے، اگر آپ کے اندر ادب ہے اور آپ تعظیم کرتے ہیں اللہ، اس کے رسول کی، اس کے فرشتوں کی اور اللہ کے پیاروں کی، تو آپ کے اندر ایمان ہے۔ اور بے ادب ہیں آپ گستاخ ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، تو آپ کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایمان نام ہی ادب کا ہے، جو ادب کرتا ہے وہ ایمان والا ہے، اور بے ادب کے پاس ایمان کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا اسلام کے معنی گردن رکھ دینے والا۔ اسلام کے کیا معنی ہیں؟ گردن رکھ دینے والا۔ جب آپ اسلام میں داخل ہو گئے تو اب انگلش میں کہتے ہیں بٹ اور اف، اگر، لیکن، مگر، یہ سب ورڈ جو بولتے ہیں ہم لوگ، ان سب کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام کے معنی ہے گردن رکھ دینے والا اور اپنی زبان کو سی لینے والا، کہ اب اللہ تعالیٰ کے جو معاملات ہیں، جیسے کائنات کا نظام چل رہا ہے، لوگ اکثر یہ جملے کہہ دیتے ہیں، یار آج بارش کیوں ہو گئی،
اب اس کو کیا پتا آج بارش کیوں ہوئی ہے، کہاں کتنی ضرورت تھی، اس کو تو نہیں پتہ۔ گھر میں ایک نوجوان تھا، وہ مر گیا، وہ 100 سال کا بوڑھا گھر میں زندہ ہے، لوگ کہتے ہیں وہ اللہ کو لینا تھا تو یہ 100 سال کے بوڑھے کو لے لیتا، جوان کو کیوں لے لیا، اس کو کیا پتہ۔ اللہ کی حکمتیں، اللہ کے راز، وہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے وہ جانتا ہے، ہم وہ معاملات سمجھ سکتے نہیں۔ اس لیے فرمایا اسلام کے معنی گردن رکھ دینے والا۔ مسلمان وہ جو ہوتا ہے جو اللہ رسول کے احکام کے سامنے اپنی گردن رکھ دے۔ اگر وہ گردن نہیں جھکاتا، ہر چیز پر معترض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں پر، اس کے کائنات کا جو نظام چل رہا ہے اس پر اگر معترض ہوتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے کہ اس کے پاس ایمان بچا ہے یا نہیں۔ اس پر اعتراض کر کے آپ اپنا ایمان سلامت نہیں رکھ سکتے۔ اور ایمان ہے ماننے کا نام، جاننے کا نام ایمان نہیں ہے۔ کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جانتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ اسلام ہے مان لینے کا نام، تو حضور کو مان لینے کا نام ایمان ہے، اور ان سے محبت کا نام ایمان ہے۔ آپ کی جتنی محبت حضور سے زیادہ ہوتی جائے گی، آپ کا ایمان روز بروز ترقی کرتا جائے گا۔ اصل ایمان ہی حضور کی محبت کا نام ہے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ حضور آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، اللہ کو پیارا رکھتے ہو تو میری فرما برداری کرو۔ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری فرما برداری میں آ جاؤ، تو پھر اللہ کو پیارا رکھنے والے تم پاؤ گے، کہ تمہاری بات یہ سچی ہوگی کہ تم اللہ کو پیارا رکھتے ہو اگر حضور کی پیروی کرو گے۔ اگر ان کی پیروی نہیں کرو گے تو اللہ کے کبھی پیارے نہیں ہو سکتے۔ اس سے معلوم ہو کہ غائب چیزوں پر ایمان لانا معتبر ہے۔ اب قرآن پاک کے ظاہری حروف ہیں، اور کوئی کہے کہ ظاہری حروف ہیں اور یہ لاہور میں چھپتا ہے، ایک کتاب ہے، اس طرح ماننا قرآن کا، اس کو ماننا فائدہ نہیں دیتا، اور یہ ایمان کا حصہ بھی نہیں ہے، بلکہ قرآن کو وہ اس طرح مانے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، جبریل علیہ السلام اس کو لے کر آئے، حضور کے قلب پر یہ نازل ہوئی ہے۔ تو اس طرح ایمان لانا قرآن پر ایمان لانا ہے۔ یہ ظاہری وصف ہے اس کا، چھپا ہوا وصف ہے اس کا، باطنی وصف ہے قرآن کا۔ تو باطنی وصف جو ہے اس پر ایمان لانا معتبر ہے۔ اس طرح حضور کے ظاہری صفات پر ایمان، ظاہری صفات دیکھ کر اس کو مان لینا ایمان نہیں ہے، حضور کی جو باطنی صفات ہیں اس کو مان لینا ایمان ہے۔ کوئی کہے کہ ہاں وہ بشر تھے، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، مدینہ منورہ میں قیام فرمایا، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، حضرت عبداللہ کے بیٹے تھے، آمنہ کے بیٹے تھے وہ، تو انہوں نے بھی شادی کی، ہم نے بھی شادی کی، ان کے بھی بچے، ہمارے بھی بچے، وہ بھی کاروبار کرتے تھے، ہم بھی کاروبار کرتے ہیں۔ یہ پوری فہرست سنا کر وہ ثابت کیا کرنا چاہتا ہے؟ حضور کو بشر ثابت کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح ثابت کرنے سے اس کو ایمان کبھی معتبر اور مقبول نہیں ہو سکتا جب تک وہ حضور کے باطنی صفات کو نہیں مانتا۔ اس کو حضور کو اس طرح ماننا پڑے گا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ آخری رسول ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، تاج و تخت والے ہیں، رحمت للعالمین ہیں، یہ باطنی اوصاف ہیں۔ اگر وہ ان کو مانتا ہے تو یہ ایمان والا ہوگا۔ ورنہ قرآن میں 3 لوگوں نے حضور کو بشر کہا، ایک تو اللہ تعالیٰ نے بشر کہا، حضور نے خود کہا کہ میں بشر ہوں، اور تیسرا کافروں نے بشر کہا۔ اس کے علاوہ کسی نے حضور کو بشر نہیں کہا۔ اب جو لوگ بشر کی رٹ لگاتے ہیں، نہ وہ خدا ہو سکتے ہیں، نہ وہ رسول ہو سکتے ہیں، تو تیسرے کفار ہی ہو سکتے ہیں۔ جو کفار کہا کرتے تھے ہم جیسے بشر ہیں، وہ لوگ یہ جملہ کہا کرتے تھے۔ ہم کیا کہتے ہیں اہل سنت والجماعت؟ ہم کہتے ہیں بشر وہ ضرور ہیں مگر افضل البشر ہیں۔ حضور کی بشریت جبریل کی نورانیت سے افضل ہے، کیونکہ سدرہ پر آپ معراج کے واقعے میں سنتے ہیں، سدرہ پر جبریل امین رک گئے تھے، حضور اس سے آگے گئے، لیکن جبریل امین وہ تو نوری فرشتے ہیں نا، نوریوں کے سردار کہتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، وہ تو نور سے بنے۔ وہ کہہ رہے ہیں حضور کو اگر میں بال برابر بھی اس سے آگے بڑھوں تو اللہ کے نور سے جل جاؤں گا۔ ان کے تو وہ پر جل رہے ہیں جبریل امین کے،
حضور کے ساتھ جو کپڑے لگے ہوئے ساتھ وہ بھی نہیں جل رہے، اور حضور اس سے آگے تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ تو شیخ شاعر کہتا ہے جلتے ہیں جس مقام پر جبریل کے پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا آپ ہی تو ہیں۔ تو حضور کی بشریت جمیل حضرت جبریل کی نورانیت سے افضل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 40 دن کے وصلی روزے رکھا کرتے تھے۔ آج سحری کر لی، اور کبھی حضور 10 دن کے بعد، کبھی 20 دن کے بعد، کبھی 40 دن کے بعد افطار کیا کرتے تھے۔ صحابہ نے بھی دیکھا کہ حضور اس طرح روزے رکھتے ہیں، صحابہ نے بھی روزے رکھنا شروع کر دیے۔ حضور نے 1-2 دن کے بعد دیکھا صحابہ میں کمزوری آنا شروع ہو گئی، کوئی مسجد کے اس کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اس کونے میں لیٹے ہوئے ہیں۔ حضور نے کہا کہ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہم پر آپ کی پیروی لازم ہے، ہم نے آپ کو دیکھا روزے رکھتے ہوئے کہ آپ روزے رکھتے ہیں، اور ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم بھی روزے رکھیں۔ تو آپ سنیے، حضور فرماتے ہیں سارے صحابہ موجود، ابو بکر موجود، عمر موجود، عثمان موجود، حضرت علی موجود، عشرہ مبشرہ موجود، سب صحابہ موجود ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ بھی تو کھاتے پیتے ہیں، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں۔ اتنی گردان نہ بھی کرتا تو کہہ دیتا قل انما انا بشرکم، یہی آیت پڑھ دیتا۔ یہ بھی آیت انہوں نے نہیں پڑھی۔ حضور نے فرمایا تم میں سے کون ہے میرے جیسا؟ حضور خود فرما رہے ہیں تم میں سے کون ہے میرے جیسا؟ کوئی آگے سے یہ نہیں کہتا۔ حضور فرماتے ہیں میرا تو اپنے رب کے ساتھ خاص وقت ہے، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے۔ کوئی وصلی روزے رکھ سکتا ہے 40 دن کے؟ اور شک صدر ہوا حضور معراج کے واقعے میں آپ سنتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا دل مبارک فرشتوں نے نکالا، پورا باہر نکالا، حضور دیکھ رہے ہیں اسے اپنے دل مبارک کو، اور پھر اس دل کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں چھری سے، اور اس دل مبارک کو آب زمزم کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ حضور ملاحظہ فرما رہے ہیں سارا۔ لوگ کہتے ہیں حضور کے دل کو زمزم سے برکت دی گئی، لیکن محبت والے کہتے ہیں حضور کے دل سے زمزم کو برکت دی گئی۔ محبت والے یہ کہتے ہیں کیا بشر خالی ہوتے تو کیا کسی کا دل نکالا جائے اس کے سامنے وہ دیکھ سکتا ہے اسے؟ حضور ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو ماننا پڑے گا حضور نوری بشر ہیں، نوری بشر ماننا ہے، ان حضور کو پر ایمان لانا ہے، ان کو نوری بشر ماننا، ان پر ایمان لانا ہے، ورنہ آپ ایمان لانے کا دعویٰ آپ کا صحیح نہیں ہو سکتا۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کا ظاہری جسم دیکھا، کہہ دیا میں اس سے بہتر ہوں۔ ظاہر دیکھا آدم علیہ السلام کا، شیطان دیکھ رہا تھا، اللہ نے مٹی منگائی زمین سے، اس کا گارا بنایا، پھر اپنے دستے قدرت سے بنایا۔ 40 دن تک وہ مٹی کا پتلا رکھا رہا، لیکن 40 دن تک شیطان دیکھتا رہا اس پتلے کو، لیکن وہ آدم علیہ السلام کے جسم ظاہری کو دیکھ رہا تھا۔ شیطان کی یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ نے اس میں اپنی خلافت رکھنی تھی، یہ اس کا چھپا ہوا وصف تھا جو شیطان دیکھ نہیں سکا۔ تو چھپا ہوا وصف جو تھا شیطان کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے تھے، تو وہ دیکھ نہیں سکا اسے۔ اس لیے کہتے ہیں ایمان اسی کا معتبر ہے جو بن دیکھے ایمان لاتا ہے، اور غیب پر ایمان لاتا ہے، اور باطنی وصف پر ایمان لاتا ہے۔ اور ایمان اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایمان آپ کا صحیح رہے، تو کبھی کسی اللہ رسول کی، اہل بیت کی، صحابہ کی، اور اللہ کے پیارے کی، اور کسی ولی کی کبھی گستاخی نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کا پردہ فاش کرنا چاہتا ہے تو اس کے منہ سے کسی اللہ کے پیارے کی گستاخی نکلتی ہے، تو اس کا پھر پردہ فاش ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتے رہیں، اور توبہ استغفار کرتے رہیں، اور ہمیشہ ہدایت مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت پر رکھے اور ہدایت پر چلائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔